الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صحابہ کرام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے تو شاید ہم اس کے کچھ 10ویں حصے کو پہنچ جائیں، وگرنہ ناممکن ہے کہ ہم اس 10ویں حصے کو بھی پہنچ سکیں۔ ایک صحابی ہے کہ جن کا نام ہے قبیصہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دیجئے۔ آپ نے دے دیا۔ دوسری دفعہ پھر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کچھ مال دیجئے۔ آپ نے پھر دے دیا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کے پاس اگر جتنا بھی مال آتا آپ رات تک اس کو بانٹ کر ہی تقریباً سوتے، اور اگر کچھ بچ جاتا تو اس کو بیت المال میں جمع کرواتے، گھر کے اندر اس کو سنبھال کے نہ رکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک دینے والی تھی۔ اور یہ بات احادیث سے بھی واضح ہے کہ جو خرچ کرتا ہے کھلے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ انفق انفق علیک، تو خرچ کر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یہ تو ہم ہی ہیں کہ بعض دفعہ گھبرا جاتے ہیں کہ اتنے چلے گئے۔ جو بغیر گنے دیتا ہے اللہ اس کو بھی بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی دے دیا۔ تیسری دفعہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کچھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے قبیصہ، یہ مال، یہ سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو اسی بندے کے لیے لائق ہے جس پر کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، مجبور ہو گیا، اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے سوا کسی بندے کے لیے یہ سوال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مطلب کن لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ جو چٹی میں دب جائے۔ چٹی میں دبنے کا مطلب ہے کہ دو فریقوں کا جھگڑا تھا، اس نے پیسوں کا معاملہ تھا، اس نے کہا یار یہ پیسے میں دیتا ہوں، تم صلح کرو۔ ایک کہتا تھا میں نے دینے ہیں، ایک کہتا تھا میں نے لینے ہیں، دوسرا فریق کہتا میں نے نہیں دینے۔ وہ کہتا ہے یار تم میرے سے لے لینا، تم صلح کرو۔ یہ چٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پھٹیک پڑ گئی۔ یا اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی فریق کی ضمانت دی، کسی بندے کی ضمانت دی کہ یہ تمہیں پیسے دے دے گا، وہ بندہ بھاگ گیا، اب ضامن پکڑا جائے گا۔ اس بندے کے لیے بھی آپ نے فرمایا سوال کرنا مانگنا جائز ہے۔ یا کوئی بندہ اپنے قرضوں کے نیچے ایسا دبا کہ دبتا ہی گیا، تو اس بندے کے لیے بھی ضرورت کے تحت سوال کرنا جائز ہے۔ آپ نے اس بندے کو، یعنی کہ جس پر یوں پھٹیک بڑھ جائے، اس کو سوال کی اجازت دی، یا جس بندے پر کوئی آسمانی آفت آ جائے، کوئی آفت آئی اور اس کی فصل ساری جل گئی، یا زمینی آفت آئی، اس کی فصل جل گئی، اس کا سامان ضائع ہو گیا۔ اب یہ بندہ اپنی ضرورت کے تحت لوگوں سے اتنا کہ لے سکتا ہے جتنے سے اس کا گزر بسر ہو سکے، یہ نہیں کہ اس کو پیشہ بنا لے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو فاقہ پہنچا ہے۔ فاقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان مزدور ہے یا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، بچا ہی کچھ نہیں، مزدوری دیہڑی ہی نہیں لگی 2-3 دن، اب گھر پہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ اپنے کھانے کی بقدر سوال کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ یا قبیصۃ سحت، اے قبیصہ حرام ہے۔ بس قبیصہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس ذات نے بھیجا اس کی قسم آج کے بعد کسی سے نہیں لوں گا۔ پھر کیا تھا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی گزری لیکن قبیصہ کچھ لینے نہیں آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، قبیصہ کو بلایا گیا کہ قبیصہ سب مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ جا رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، سب کو مل رہا ہے، بغیر سوال کیے اور بغیر مانگے مل رہا ہے، یہ تیرا حصہ۔ کہا نہیں لوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت گزر گئی، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، بلایا قبیصہ یہ تیرا حصہ ہے، یہ فتوحات ہوئی ہیں، سب مسلمانوں کو بغیر مانگے مل رہا ہے، نہیں لینا۔ 1 سال 2 سال 3 سال عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں لیا، حتیٰ کہ قبیصہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک دفعہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا کہ قبیصہ اس کے سوا مانگنا جائز نہیں، حالانکہ اس کے بعد قبیصہ کو مانگے بغیر ملتا رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ اندازہ کیجئے، کہا کہ نہیں لینا۔ کیوں؟ میں اپنے نبی سے ایک دفعہ زبان کر چکا ہوں، اب میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، جو میں کروں گا وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ کرام جو تھے، ایک چیز سے آپ نے روکا بھی نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ چیز جائز ہے لیکن فلاں فلاں کے لیے۔ بس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری محبت ایسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز سے منع کیا، اللہ نے اس چیز سے منع کیا، شدید حرام قرار دیا ہے، شدید وعید اور عذاب کا ذکر کیا ہے، اس کے باوجود ہم اسی پہ لگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، گناہ چھوڑنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی اپنے اندر غیرت پیدا کرنی پڑتی ہے، بس تھوڑا سا احساس دلائے کہ تم مرد بن کر، ہمت، کچھ نہیں ہوتا، نہیں کرنا، ایسا کام نہیں کرنا، تھوڑی سی غیرت دلائی جائے، اپنے نفس کو ابھارا جائے تو گناہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک صحابی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کی اور زندگی بھر اس کو پورا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جن چیزوں سے روک گئے، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی محبت میں ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ روک گئے، ہمیں وہ جتنی مرضی پسندیدہ چیزیں ہوں، آپ کی محبت میں ہم اسے چھوڑ دیں۔ ایک باپ اپنے بچے کی محبت میں کتنی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، وہ جی بچے نہیں کھاتے تو میں بھی گھر پہ نہیں لاتا، پھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں اپنے بچے کی وجہ سے کتنی چیزیں چھوڑ جاتی ہے کہ نہیں یہ چیز میں نے نہیں کھانی، اس کی وجہ سے کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو، حالانکہ ماں کو وہ چیز سخت پسند ہوتی ہے۔ دیکھو بیٹے کی محبت میں باپ بڑی چیزیں چھوڑتا ہے، بچوں کی محبت میں ماں بچوں کی محبت میں کتنی چیزیں چھوڑ جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں جتنی بھی محبت نہیں ہے؟ کم از کم ہمیں اس پہلو کا خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ سوال کرنا، مانگنا کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔